السلام علیکم ناظرین گرامی۔ تاریخ ایسے بہت سے مسلمان بادشاہوں اور خلفاء کے تبصروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دنیا میں عظیم فتوحات حاصل کی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمنوں سے جنگیں لڑیں۔ لیکن اس تاریخ میں کچھ ایسے مسلمان حکمران بھی گزرے ہیں جو اپنے ظلم و جبر اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے تاریخ میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسے ظالم ترین حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ نمبر 1، نادر شاہ۔ ناظرین گرامی، نادر شاہ سن 1688 عیسوی ایران میں پیدا ہونے والا نادر شاہ خاندانی افشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفوی سلطنت کا تختہ الٹ کر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نادر شاہ اس قدر شفاق اور ظالم تھا کہ اس نے محض شک کی بنا پر اپنی سگی بیٹی کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ نادر شاہ نے اپنے دور سپہ سالاری میں عثمانی ترکوں کو فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا جسے کبھی ایرانی اتنی بڑی شکست نہیں دے پائے۔ ان فتوحات نے نادر شاہ کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے۔ نادر شاہ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے روس اور افغانوں سے ایران کے قبضہ شدہ علاقے واپس لیے اور پھر 55,000 کا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ نادر شاہ نے ہندوستان کے نااہل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی تعداد میں دگنی فوج کو اپنے توپ خانے سے بھون کر رکھ دیا۔ پھر یہ دہلی شہر میں داخل ہوا اور یہاں اس نے 2 ہفتے تک قیام کیا۔ یہ 2 ہفتے دہلی کی عوام کے لیے کسی قیامت صغریٰ سے کم نہ تھے۔ اس کی فوج نے دہلی کی عوام الناس کو بے دردی سے لوٹنا شروع کیا جس کی مزاحمت میں اس کے کچھ فوجی قتل ہو گئے۔ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے نادر شاہ نے دہلی شہر میں قتل عام کا حکم دیا۔ اس کی فوج نے نہ صرف سڑکوں پر موجود لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر مارا گیا۔ ان میں عورتیں، بچے اور بزرگ سبھی شامل تھے۔ کچھ مورخین قتل ہونے والے افراد کی تعداد 20,000 بتاتے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ تعداد 4 لاکھ تک پہنچی تھی۔ نادر شاہ نے دہلی والوں کو مزید سبق سکھانے کے لیے یہ حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو سڑکوں پر سڑنے دیا جائے۔ دہلی سے واپسی پر نادر شاہ تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرے سمیت پچھلے سینکڑوں سالوں سے جمع شدہ سلطنت مغلیہ کی تمام دولت ساتھ لے کر واپس ایران چلا گیا۔ نمبر 2، سلطان سلیم اول۔ سلطان سلیم اول، جنہیں سلطان سلیم یاؤس بھی کہا جاتا ہے، یاؤس کا مطلب ہے سخت غضبناک یا بے رحم۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے جنہوں نے اپنے والد سلطان بایزید دوم کو معزول کر کے تخت عثمانی پر قبضہ کیا۔ یہ وہ پہلے عثمانی سلطان تھے کہ جنہوں نے یورپ کی بجائے ایشیا کی مسلمان ریاستوں پر حملے کیے اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا باعث بنے۔ سلطان سلیم اول کی مشرق میں ایران کی صفوی سلطنت موجود تھی جس کی حکمران انتہائی راسخ العقیدہ شیعہ تھیں، جبکہ یہاں رہنے والے سنیوں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دی گئی تھیں۔ اس کے جواب میں سلطان سلیم نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے اناطولیہ میں رہنے والی شیعہ آبادی کی مکمل معلومات حاصل کی جن کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ سلطان سلیم نے ان میں سے 40,000 شیعہ کو قتل کروا دیا جبکہ باقی 30,000 کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جنگی چالدران میں صفیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم اول مملوک سلطنت کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سنی عقیدہ حکمرانوں کی حکومت قائم تھی۔ مملوکوں نے سب سے پہلے اپنے سلطان قاسبہ غوری اور پھر نائب سلطان تومان بے کی قیادت میں سلطان سلیم اول کی فوجوں کا سامنا کیا۔ یہ انتہائی خون ریز جنگیں تھیں جن میں مملوک انتہائی بے جگری سے لڑے۔ البتہ عثمانی ترکوں کو نہ صرف غزالی اور خیر بے جیسے غداروں کی خدمات حاصل تھیں، اس کے علاوہ ان کا توپ خانہ دنیا میں سب سے زیادہ جدید اور بااثر تصور کیا جاتا تھا۔ تومان بے کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم اول قاہرہ شہر میں داخل ہوا جہاں انہیں عام شہریوں کی جانب سے شدید بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ بغاوت کو دبانے کے لیے پہلے تو سلطان سلیم اول نے عام معافی کا اعلان کیا اور امن و امان بحال ہو جانے کے بعد سلطان نے تمام شہر کے قتل عام کا حکم نامہ جاری کیا جس کے نتیجے میں 50,000 مسلمان بے گناہ مارے گئے۔ نمبر 3، امیر تیمور۔ امیر تیمور یہ تیموری سلطنت کا بانی تھا جس کا شمار بلا شبہ تاریخ عالم کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن امیر تیمور کی مہمات میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا تھا جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ہندوستان ہو یا ایران، مصر ہو یا سلطنت عثمانیہ، ان تمام تر علاقوں کی نہ صرف آبادی مسلمان تھی بلکہ یہاں کے حکمران بھی مسلمان ہی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کی فتوحات اور جنگی مہم کا مقصد دین اسلام کا فروغ ہرگز نہ تھا بلکہ یہ دولت کے اصول کی خاطر صرف دولت مند مسلمان حکمرانوں پر ہی حملہ کرتا رہا۔ صرف شہر اصفہان میں امیر تیمور نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہندوستان کی حالت ذات بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی جہاں تیمور نے 7 دن تک قتل عام جاری رکھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا۔ اس نے سیواس نامی شہر کا محاصرہ کیا۔
امیر تیمور نے اس شہر کے تمام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے محافظ دستوں کو، جن کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے، زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان دفن ہونے والوں میں سلطان بایزید کا چہیتا بیٹا بھی شامل تھا۔ اسی قتل عام کے باعث امیر تیمور اور عثمانی سلطان بایزید اول کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں فتح یاب ہونے کے بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید کو نہ صرف ایک پنجرے میں قید رکھا بلکہ اس کے حرم کی خواتین کو دربار عام میں رقص کرنے پر مجبور کیا۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل موسیٰ آرکائیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔